اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ جو قربانیاں تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو اس کا خون اور گوشت اللہ رب العزت کے پاس نہیں جاتا، ولیکن ینالہ التقویٰ منکم، تمہارے دل کا تقویٰ، تمہارے دل کی پرہیزگاری، اس کا لیول کتنا ہے اور تمہارے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ کا وقار کتنا ہے، یہ چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ قربانی کے جانور ذبح کر کے ان کا خون بیت اللہ کی دیواروں پہ مل دیتے تھے، اور یوں وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ دنیا کے ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی لوگوں نے قربانی کا طریقہ ایجاد کر رکھا تھا۔ دین اسلام نے آ کے دو لفظوں کے اندر بڑا خوبصورت ایک پیغام دیا کہ سارے طریقے اس وقت کارآمد ہیں قربانی کے کہ جب دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید اور اللہ کا وقار آپ کے دل کے اندر ہے، پھر آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ محترم مفتی عبد الخالق صاحب نے، مولانا طارق جاوید عارفی صاحب نے پچھلے ہفتے میں آپ کو وہ شرائط اور قربانی کرنے والا جو ہے اس کے اوصاف کا ذکر کیا تھا، اور وہ ایک ہی وصف ہے جہاں سے بھی لے کے آئیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف ان کی قربانی قبول کرتا ہے کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور تقوی ہوتا ہے۔ ایک ہی وصف ہے قربانی کرنے والے کے لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، اللہ کی عظمت ہو، تو اس کی قربانی وہ 10,000 کی ہو، اس کی 20,000 کی ہو، 1,00,000 کی ہو، 10,00,000 کی ہو، اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے اندر یہ وصف پیدا کرنا چاہیے۔ قربانی کرنے سے پہلے، جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے اپنے جذبات اور اپنے دل کا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ میں اس جانور کے گلے پہ جو چھری چلا رہا ہوں میرے اپنے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ جانور کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد میں اور دیگر بھی حدیث کی کتابوں میں، 4 خامیاں اگر جانور کے اندر ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 طرح کے جانور ان کی قربانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ العوراء بین عورھا، ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی پتہ چل رہا ہو کہ یہ بہنگا ہے، کانا ہے جانور، صاف نظر آ رہا ہو، معمولی کوئی چیز ہے تو وہ جو ہے وہ اس میں نہیں آئے گی، یا اس سے کوئی بڑی بیماری ہے، یعنی کانے پن سے کوئی بڑی بیماری ہے، مثلا اندھا ہے جانور، تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اور والارجاء بین ضلعھا، ایسا لنگڑا جانور جو چلتا ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ لنگڑا ہے، ایسے لنگڑے جانور کی بھی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا والمریضۃ التی بین مرضھا، کوئی بھی بیماری جانور کی وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کو فلاں بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ بیماری نمایاں ہے، واضح ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا والکثیرۃ التی لا تنکی، ایسا بوڑھا جانور کہ جس کے اندر مکھ ہی نہیں، پتہ ہے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، بوڑھا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، کہ جانور خریدتے وقت اس کی آنکھ اور اس کے کان کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔
ایک حدیث کے اندر وہ تفصیل ہے کہ کان لمبائی میں کٹا ہوا نہ ہو، چوڑائی میں کٹا ہوا نہ ہو۔ یہ 4 عیب جو میں نے پہلے ذکر کیے ہیں، ان کی موجودگی میں تو بالاتفاق قربانی جائز نہیں ہے۔ باقی جو عیوب ہیں فقہا ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ان سے انسان بچے، اور اگر ان عیوب سے بھی پاک جانور انسان کو ملتا ہے تو وہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر چھوٹا موٹا کان کے اندر یا آنکھ کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر جانور کے اندر عیب ہے جو نمایاں نہیں ہے، واضح نہیں ہے، تو اس کی قربانی کسی حد تک جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن اس میں میں نے شروع میں شاید اس بات کی وضاحت کی تھی کہ یہ بات ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے کہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ بہت سارے لوگ اس لیے قربانی نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بکرا خریدنے کے وسائل نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس گائے کے اندر حصہ ڈالنے کے وسائل موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ شاید معاشرے کا جو ایک سیٹ اپ بن گیا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ کیا کہیں گے، لو جی ان بڑے جانور چنے حصہ پانا شروع کر دیتا ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ بڑے جانور کے اندر حصہ ہی نہیں ڈالتے اور قربانی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب مقصد اللہ کی رضا ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر آپ کے پاس 10,000 ہے، پھر آپ کے پاس 20,000 ہے، پھر آپ کے پاس 1,00,000 ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق اپنے اللہ کو راضی کریں۔ جب اللہ کو راضی کریں گے تو باقی سارے معاملات اللہ رب العزت جو ہے وہ خود کور کر دے گا۔ اس لیے کہ قربانی کا مقصد وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کی کیفیت، دل کی پرہیزگاری، یہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ شعور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کر لیا کرتے تھے اور سارے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی تھی، حتیٰ تباہ الناس، لوگوں نے پھر فخر و غرور کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے اندر دکھلاوا آنا شروع ہو گیا۔ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں نے اور جو ہے وہ بنا لیا۔ اللہ ہمیں ایسے دیگر مقاصد سے بچائے، صرف اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی اللہ توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔